أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات. سامعین محترم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانہ امامت کے 30 سالوں میں سے ان 25 سالوں کے احوال کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جس کو تاریخ نے علی کا زمانہ خانہ نشینی، زمانہ خاموشی قرار دیا. یہ سلسلہ کلام اس اہم پہلو کی طرف اگر سننے والوں کی توجہ کو منعطف کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ اپنے ارباب علم سے اس تمنا اور خواہش کا اظہار کریں کہ اس زمانے کے متعلق جتنی تحقیق و جستجو ہو سکے اس حد تک کی جائے اور مومنین کو اس سے آگاہ کیا جائے. پیش نظر یہی بات ہے. کوشش یہ ہوگی کہ اب اس مختصر سے وقت میں کوئی نہ کوئی ایک جز آپ کے اس دور کے کیے ہوئے کاموں کا صرف توجہ دلانے کے لیے بطور حوالے کے پیش کیا جا سکے. لیکن کل یہ شرط رکھ دی گئی تھی کہ علی ابن ابی طالب کی زندگی کے کارناموں کی تلاش میں نکلنے والا انسان یہ نہ کرے کہ وہ پہلے سے طے کر لے کہ علی کو یہ کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں موقع پر علی کو تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی، فلاں موقع پر علی کو اپنے مخالفین سے جنگ شروع کر دینی چاہیے تھی، فلاں مرحلے پر اپنی چھینی گئی جائیداد یا زمین کے واپسی کے لیے کمر ہمت باندھ کر میدان عمل میں کود پڑنا چاہیے تھا. یہ سب نہ ہمیں حق پہنچتا ہے اور نہ ہمارا ایسا کوئی مطالبہ اہل عقل و دانش کے لیے قابل قبول ہوگا. اس لیے کہ علی ایک عہدے پر، ایک منصب پہ فائز تھے. ان کی ذمہ داریاں اس منصب سے تعلق رکھتی ہوئی ذمہ داریاں تھیں جن کو پورا کرنا ان کا فریضہ تھا. اب اگر وہ منصب ہم نے دیا ہوتا تو ہم علی سے پوچھتے کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا. وہ منصب اور خدا اور رسول کا دیا ہوا ہے تو ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. خدا اور رسول سے پوچھئے کہ انہوں نے علی کے سپرد کیا کیا تھا اور علی نے اس سلسلے میں کیا کام کیا. چنانچہ عرض کیا گیا کہ علی اس نظام کے فرد اول ہیں جس نظام کا نام امامت ہے، اور نبوت کے سلسلہ ہدایت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھی نظام ہدایت تھا. لیکن ظاہر ہے کہ اگر یہ ہدایت جو امام کو دینی تھی
یہی وہی ہدایت ہوتی جو رسول کو دینی ہے، تو پھر رسالت یا نبوت کے ختم ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ادارہ بند کر کے دوسرا ادارہ جب شروع کیا جائے گا تو لازماً دوسرے ادارے کے فرائض منصبی پہلے ادارے سے مختلف ہوں گے، ورنہ دوسرے ادارے کی ضرورت نہیں، پہلا ادارہ جاری رہتا۔ جس اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے وہ آنے والے زمانوں میں بھی اسی طرح پیغمبر بھیج سکتا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ جو نبوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اب تربیت کی، ہدایت کی، انسانیت کے رہنمائی کی کسی نئی صورت کی ضرورت ہے۔ مختصر ترین لفظوں میں کل یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے نبی اور رسول کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے منشائے الہی اس کی مخلوق تک پہنچا دے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ قاعدے قانون، زندگی کے وہ اصول، وہ طور طریقے جس کے تحت تمہیں زندگی گزارنی چاہیے خدا کے پیش نظر، ان کا بتانا نبی کا کام۔ نبی لفظی معنی ہے نبی کے خبر دینے والا، رسول پہنچانے والا۔ نبی کا کام یہ تھا کہ وہ خبریں کہ جو تم اپنی تمام عقل کو استعمال کر کے، تمام مشاہدے کو استعمال کر کے، اپنی تمام تحقیق و جستجو کے باوجود جن خبروں تک نہ پہنچ سکو وہ خبریں نبی تم تک پہنچائے۔ تم کائنات کے اسرار کو، جو یہاں پر قدرت کے قوانین ہیں، ان کو کل نہیں سمجھے آج سمجھ جاؤ گے، آج نہیں سمجھے کل جان جاؤ گے، لیکن کوئی ذریعہ نہیں جس کے ذریعے تم یہ جان سکو کہ اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، ایک دوزخ بنائی ہے، ایک پل صراط ہے، ایک میزان ہے، اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ جس دن تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ چیزیں ہم کسی تجربے سے، کسی لیبارٹری میں نہیں جان سکتے تھے، لیکن کردار انسانی کی تعمیر کے لیے ان تمام خبروں کا پہنچنا ضروری تھا۔ اگر ہم نہ جانتے کہ کوئی جنت دوزخ ہے تو اپنے اعمال کو اس طرح سے کیسے کرتے جیسے اللہ چاہتا ہے؟ یہ خبریں جاننا ضروری تھیں، انسان خود نہیں جان سکتا تھا، اس لیے ان خبروں کو پہنچانے کے لیے نبی آتے رہے۔ پھر جنت دوزخ تک پہنچنے کے لیے صرف اتنا بتا دینا کہ ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے کافی نہیں تھا، یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ کون سا راستہ ہے جس پہ چل کر جنت میں جاؤ گے، کون سا راستہ ہے جس سے بچ کر تم جہنم سے بچو گے۔ جو جنت میں جانے کا راستہ تھا وہ حلال کا راستہ تھا، واجب کا راستہ تھا، جائز کا راستہ تھا۔ جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں لے جانے کی صورت تھی وہ حرام کا راستہ تھا، ناجائز کا راستہ تھا، وہ راستہ تھا جسے منع کیا گیا تھا۔ ان راستوں کے متعلق قوانین بتانا، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا صحیح ہے کیا یہ غلط ہے، ان قوانین کو ہم تک پہنچانے کا کام رسول کی ذمہ داری تھی۔ ان قوانین کو ہم تک پہنچانا رسول کی ذمہ داری تھی۔ عالم بالا کی خبریں پہنچانا نبی کا کام، عالم بالا کے قوانین کو انسانیت تک پہنچانا رسول کا کام۔ چنانچہ رسول ان قوانین کو جب متعارف کراتا تھا تو اس کا نام ہوتا تھا شریعت۔ تو کچھ انبیاء ہیں، سارے نبی شریعت لے کے نہیں آئے، سارے نبی صرف آ کے یہ کہتے رہے کہ دیکھو جنت ہے، دوزخ ہے، ایک آخرت ہے، تمہیں اس زندگی سے اس زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ لیکن کچھ انبیاء ایسے تھے جو آ کے یہ بھی بتاتے تھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ صاحب شریعت پیغمبر ہیں۔ اب عالم بالا کی وہ تمام خبریں جو انسانیت کے کردار سازی کے لیے ضروری تھیں، جب وہ سب خبریں پہنچ جائیں اور کوئی خبر ایسی باقی نہ رہ جائے جس کو انسانیت تک پہنچانا ہو تو اب نبی کی ضرورت نہیں۔ جتنی خبریں انسانیت تک پہنچنی چاہیے تھیں وہ سب پہنچ جائے تو اب مزید نبی کی ضرورت نہیں۔ اگر جتنے اللہ کے قانون ہیں وہ سب قانون انسانیت تک پہنچ جائیں تو پھر رسول کی ضرورت نہیں۔ جب ایک ذات گرامی تک یہ کیفیت ہوئی کہ ساری آنے والی خبریں آ گئیں، سارے پہنچنے والے قوانین پہنچ گئے، تو اب کہا گیا کہ اب نہ کوئی نیا رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا۔
اس ادارے کے سارے کام ختم ہو گئے. اب نبی اور رسول نہیں آئے گا. ہدایت کی وہ صورت کہ وہاں کی اطلاعات یہاں پہنچتی رہیں, وہاں کے قانون یہاں آتے رہیں. اب نہ کوئی نیا قانون آئے گا, نہ کوئی نئی خبر آئے گی, وہ تو سب باتیں ہو گئیں. تو اب نظام ہدایت کیا کام کرے گا؟ جو نیا ادارہ قائم ہوگا, جو نیا انسٹیٹیوشن قائم ہوگا, اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں نبی جو خبریں لاتے تھے, بعد میں ذہن سے خبریں محو ہو جاتی تھیں. جو قانون رسول لے کے آتے تھے, امتیں اس قانون میں ترمیم کر لیا کرتی تھیں. اس لیے اس وقت تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی, اس لیے کہ ایک نبی جائے گا, دوسرا نبی آ جائے گا, بھولی ہوئی خبروں کو یاد دلا دے گا. ایک رسول جائے گا, پھر شریعت لے آئے گا, تو پچھلی شریعت جو فراموش ہو گئی تھی وہ یاد آ جائے گی. لیکن اب نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا, ان کا پہنچانے کا کام تو ختم ہو گیا. نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا. اب ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے کہ جو 1,24,000 پیغمبر خبریں لائے ہیں, اور جو اتنے بہت سے رسول شریعتیں لائے ہیں, ان سب شریعتوں کی حفاظت کر سکے. اب ہدایت حفاظت کا نظام ہے کہ اس دین کی حفاظت ہو سکے. اور جس دن وہ ادارہ قائم ہو گیا کہ حفاظت کا انتظام ہو گیا, تو اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے حبیب اب فکر نہ کرو, اب ان کافروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ یہ کافر مایوس ہو گئے. اتنا مضبوط نظام ہے. ہم نے امامت کے قلعے میں تمہارے دین کو اس طرح محفوظ کر دیا ہے کہ دشمن قلعے کو دیکھتا ہے اور مایوسی سے ہاتھ ملتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اب امامت کا بنیادی فریضہ ہے کہ پیغام رسالت کی حفاظت کرے. پیغام رسالت کیا؟ اگر رسول دنیا میں سلطنتیں منانے کے لیے آئے ہوتے تو پھر سلطنت کی حفاظت کرنا امام کا کام ہوتا. اگر نبی دنیا میں جائیداد بنانے کے لیے آتے تو اس جائیداد کی حفاظت کرنا امام کا کام ہوتا. اگر نبی دنیا کے اندر مال و دولت جمع کرنے آتے تو اس مال و دولت کو کڑے پہرے میں رکھنا امام کا کام ہوتا. لیکن قرآن مجید نے ایک جگہ نہیں 4 جگہ, 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں, 1 مرتبہ سورہ آل عمران میں, 1 مرتبہ سورہ جمعہ میں, 4 جگہ بتایا کہ ہمارا نبی نہ حکومت لینے جا رہا ہے, نہ سلطنت بنانے جا رہا ہے, نہ دولت جمع کرنے جا رہا ہے, نہ ہمارا نبی دنیا کے لوگوں کے سامنے جاہ و حشم کے حصول کے لیے جا رہا ہے. پروردگارہ پھر نبی کیوں جا رہا ہے؟ تو 4 جگہ ایک ہی فریضے کی تکرار ہوئی. یہ نبی کیوں جا رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی ہم نے صرف 4 کاموں کے لیے بھیجا ہے. ایک, اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے سامنے کر دے, تمہارے نفوس کا تزکیہ کر دے, تمہیں کتاب کی تعلیم دے, تمہیں حکمت کی تعلیم دے. اب بزرگان محترم, ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ علی نے کیا کیا, کون سی فتوحات کی, کون سا علاقہ زیر نگیں آیا. اگر رسول کے فرائض میں کہیں حکومت پر قبضہ کرنا, سلطنت میں وسعت دینا شامل ہے تو میں علی سے پوچھوں. بلکہ تم ہم سے پوچھتے ہو کہ علی نے کیا کیا, علی نے کیا کیا. میں جواب دوں گا کہ مجھ سے مت پوچھو کہ علی نے کیا کیا. تم کہتے ہو کہ رسول کے بعد فلاں جانشین رسول ہے, فلاں جانشین رسول ہے, فلاں جانشین رسول ہے. تو جو جانشین رسول ہیں تمہارے کہنے کے مطابق بعد رسول, ہم سے نہ پوچھنا کہ علی نے کیا کیا, اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ کچھ کرنے کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. یہ تمہارا خیال ہے کہ کچھ کرنے کے لیے حکومت ضروری ہے. تو علی کو تو تم نے حکومت نہیں دی, تو علی سے کیوں پوچھو کہ تم نے کیا کیا. علی نے جو کیا ہے وہ بعد میں دیکھنا. تم بتاؤ کہ تلاوت کتاب کے لیے تم نے کیا کیا, تزکیہ نفس کے لیے تم نے کیا کیا,
کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے تم نے کیا کیا؟ اگر وصایت رسول کا دعویٰ کرنے والے، مسند رسول پر جانشین بن کر بیٹھنے والے ان چاروں کاموں میں سے ایک کام بالکل نہ کر سکیں، کوئی کام نہ کر سکیں، تو پھر ایسی صورت میں یہ ملت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دے کہ ان کو نائب رسول کیسے کہہ رہے ہو۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ کچھ پوچھا جائے جس کا علی سے تعلق نہیں، اور خود آج تک کسی نے نہ بتایا کہ کسی بھی حکمران کا نام لیجئے اس نے تلاوت کتاب کے سلسلے میں کیا کارنامہ سر انجام دیا، اس نے لوگوں کے نفوس کی پاکیزگی کے لیے کون سی چیز ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کتاب کی تعلیم کیسے دی، حکمت کی تعلیم کیسے دی، دے بھی کیسے سکتے تھے۔ جو زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے خود کسی اہل علم کے سامنے زانو ادب طے کرنے پہ مجبور ہوں، وہ دوسرے کو کتاب و حکمت کی تعلیم کیا دیں گے؟ تو بزرگان محترم، علی ابن ابی طالب کی ہمیں دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو دیکھنا ہے۔ یہ تو صرف ایک سوال ہے کہ تم ہم سے پوچھتے ہو علی نے تلوار کیوں اٹھائی، پہلے ثابت کرو کہ تلوار اٹھانا فریضہ رسول تھا، رسول کا یہ کام تھا۔ ارے تم کہتے ہو کہ اگر ملت کے بہت سے لوگ منافقت پہ اتر آئے تھے، اپنے رویے سے منافقانہ طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، تو علی کو تلوار کھینچ لینی چاہیے تھی۔ جناب والا، یہ منافق علی کے دور میں پیدا نہیں ہوئے، یہ علی کے زمانے میں تو پیدا نہیں ہوئے۔ سورہ منافقون بتا رہی ہے کہ ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا، ادھر مسلم معاشرے میں جگہ جگہ منافق بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ رسول نے ان منافقوں کے خلاف کون سی تلوار اٹھائی؟ کسی منافق کو قتل کیا؟ ارے عجیب و غریب بات ہے، منافقوں نے ایک مسجد بنائی، قرآن نے کہا یہ مسجد ضرر کا باعث ہے، نقصان کا باعث ہے، اے حبیب یہ مسجد ڈھا دو۔ جب مسجد بنی ہوگی تو کم از کم اور منافق تو چلیے پردے میں تھے، وہ منافق تو سامنے تھے نا، جن کی بنائی ہوئی مسجد کو اللہ مسجد زرار کہہ رہا ہے۔ ان کے پہچاننے میں تو کوئی دشواری نہیں تھی، یا رسول اللہ کم از کم ان منافقوں کو ختم کر دیجئے، ان منافقوں کو ختم کر دیجئے۔ لیکن رسول ہیں نہ ان منافقوں کو ختم کرتے ہیں جو رسول کے پاس آتے ہیں۔ قرآن بڑے اہتمام سے کہتا ہے، یہ آ کے تم سے کہتے ہیں تم خدا کے رسول ہو، اے حبیب اللہ جانتا ہے کہ تم خدا کے رسول ہو، اس نے بنا کے بھیجا ہے، اس سے بہتر کون جانے گا۔ لیکن یہ جو آ کے کہہ رہے ہیں نا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ آج مجھے نہ پتا چلے کہ وہ جھوٹے کون تھے جن کو قرآن جھوٹا کہہ رہا ہے، لیکن جب جیسے ہی قرآن کی آیت نازل ہوگی تو رسول کو یہ تو پتا ہے ابھی کون کون مل کے گیا ہے، کون کون یہاں پر میری رسالت کا اقرار کر کے گیا ہے۔ گویا رسول کے سامنے ایک ایک منافق کا چہرہ پوری طرح واضح تھا، لیکن رسول نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی۔ تو جب رسول نے تلوار نہیں اٹھائی تو رسول کا جانشین رسول کے نقش قدم پہ چلے گا، اس کے خلاف نہیں چلے گا۔ یہ تم ہو جو کبھی کہہ دو کہ یہ بات رسول کے عہد میں حلال تھی، یہ بات رسول کے عہد میں جائز تھی، میں اسے ناجائز کہتا ہوں، یہ تم کہہ سکتے ہو، علی یہ بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ تو بزرگان محترم، جو فرائض رسالت تھے ان کا تحفظ علی کا کام، پہلی منزل کہا گیا تھا یتلو علیہم آیاتہ ہی۔ اب اس میں کیا کیا نزاکتیں ہیں، اس حکم کے اندر کیا کیا پہلو ہیں، وہ تفصیلات میرے اس موضوع سے متعلق نہیں ہیں۔ کم سے کم یتلو علیہم آیاتہ ہی کا مطلب یہ لیا گیا کہ قرآن کا پہنچانا رسول کی ذمہ داری تھا، قرآن کا امت تک پہنچانا رسول کی ذمہ داری تھا۔
پچھلے انبیاء بھی کتابیں لے کے آئے تھے، وہ بھی امت کے حوالے کر گئے تھے۔ خود قرآن مجید نے انکشاف کیا کہ جو پچھلی کتابیں ہیں وہ تحریف شدہ ہیں، امت نے بعد میں اس میں تغیر کر دیا، تبدیلیاں کر دیں۔ تو اب اگر رسول کی ذمہ داری تھی کتاب پہنچائے تو رسول نے کتاب پہنچا دی، اب اس کتاب کو قیامت تک محفوظ رکھنا کس کی ذمہ داری؟ اس کو قیامت تک محفوظ رکھنا علی کی ذمہ داری، اس نظام امامت کی ذمہ داری۔ اور بزرگان محترم، تفصیلات بعد میں ہوتی رہیں گی، جزیات عرض کرتا رہوں گا کہ کس طرح قرآن کی حفاظت کی گئی، لیکن ابتدائے کلام میں نتیجے کو پوری طرح سے واضح لفظوں میں آپ کے ذہنوں تک منتقل کر دوں، اس لیے کہ ہمارے متعلق اتنا جھوٹ بولا گیا ہے، اتنی غلط بیانیاں کی گئی ہیں، ہم سے وہ باتیں منسوب کی گئی ہیں جس کا ہماری ذات سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے عقائد کو مسخ کر کے پیش کیا گیا، ہماری تعلیمات کو دنیا کے سامنے بگاڑ کر پیش کیا گیا اور بے دریغ کہہ دیا گیا ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ تو یہ مانتے ہیں، علی کو یہ خدا مانتے ہیں، کتاب خدا کو یہ تحریف شدہ مانتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا کہا جاتا رہا۔ بزرگان محترم، ہم ملت اسلامیہ کا وہ گروہ ہیں جس کو رسول کا وہ آخری ارشاد اچھی طرح سے یاد ہے کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہو اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اہل بیت۔ اب جب رسول دو چیزیں چھوڑ کر جا رہے تھے تو کوئی امتی صحیح معنوں میں امتی ہو ہی نہیں سکتا تھا جو رسول کی اس پیکج ڈیل کو قبول نہ کرے۔ کوئی کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ کتاب کو گلے لگا لے اہل بیت کو چھوڑ دے، یا اہل بیت کو گلے لگا لے کتاب کو چھوڑ دے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ان سے پوچھئے کہ رسول تو دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے، تم نے ایک کو گلے سے لگایا۔ خدا کے فضل سے ہم اس گروہ میں ہیں جو اس حدیث کو پوری طرح سے مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا دین ہے کہ دو چیزیں رسول چھوڑ کے گئے ہیں، اور صرف چھوڑ کے نہیں گئے، یہ کہہ کے گئے ہیں یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا جائے، اہل بیت موجود رہیں اور قرآن دشمنوں کے ہاتھ میں پڑ جائے، وہ جس طرح دل چاہے ترمیم کریں؟ یہ قرآن اگر آج دنیا میں موجود ہے، جس شکل میں موجود ہے، جس ترتیب سے موجود ہے، جن اجزاء کے ساتھ موجود ہے، یہ تمام کا تمام قرآن ہے، یہ تمام کا تمام قرآن ہے۔ اور یہ قرآن یہ نہیں کہ اس کے اندر کسی فرد بشر کی مداخلت نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا ہے، جی نہیں، جس شکل میں آج قرآن موجود ہے یہ وہی شکل ہے جس شکل میں اللہ کے رسول نے چھوڑنا چاہا اور جس شکل میں آل محمد نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا۔ آج قرآن مجید اگر دنیا کے کسی مسلمان کے ہاتھ میں موجود ہے تو اپنی تمام جزیات کے ساتھ، اپنے تمام زیر و زبر کے ساتھ، اپنی ترتیب کے ساتھ، اپنے تمام اجزاء کے ساتھ، یہ کلیتاً احسان ہے علی ابن ابی طالب کا۔ جناب والا، ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا نا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اہل بیت سے رشتہ تو وہیں توڑ لیا، اب کتاب خدا سے اپنا رشتہ کیسے ظاہر کریں؟ کتاب خدا کو کافی کہا تھا نا، تو کچھ رشتہ اس سے تو ظاہر کیا جائے۔ تو پہلے تو ایک نعرہ لگایا کہ رسول یہ کتاب خدا جو تھی یہ کہیں ایک آیت کسی ہڈی پہ لکھی ہوئی، کوئی آیت کسی کھال کے ٹکڑے پہ لکھی ہوئی، کوئی آیت کسی درخت کے چھال پہ لکھی ہوئی، کوئی آیت پتھر کے کسی ٹکڑے پہ لکھی ہوئی، یہ جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں، نہ کوئی ترتیب تھی، نہ کوئی ان کا عنوان تھا۔ خدا بھلا کرے چند نیک مسلمانوں کا کہ انہوں نے بڑا اہتمام کیا، بڑی زحمتیں اٹھائیں، دو دو گواہ بلاتے تھے، ان کی گواہیوں کی بنیاد پر ان ٹکڑوں کو جمع کرتے تھے، اور آج ان کا احسان ہے کہ قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہمارے کچھ آدمی تھے جنہوں نے اس قرآن مجید کو محفوظ کر دیا،
ورنہ رسول تو یوں ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے، بکھرا ہوا، غیر ترتیب شدہ، الگ الگ اجزاء میں منقسم، ایک ایک آیت پہ 2 گواہیاں لینی پڑتی تھیں، تب پھر اس کو قرآن میں شامل کیا جاتا تھا۔ اس طرح قرآن جمع ہوا، یہ دعویٰ کیا گیا۔ اس دعوے پہ اکتفا کرتے تو شاید ہم خاموش ہو جاتے کہ چلیے آپ ایسا کہہ رہے ہیں، کہتے رہیے، لیکن اب ضروری سمجھا کہ یہ ثابت کرنا ہے نا کہ قرآن ہمارا ہے، ہمارا قرآن پہ اختیار ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اس کو جمع ہم نے کیا، اس کو ترتیب ہم نے دیا، اگر ہم نہ بچاتے تو قرآن نہ بچتا، فلاں شخصیت اگر اس کی حفاظت کا اہتمام نہ کرتی تو قرآن محفوظ نہ رہتا۔ یہ سب کہنے کے بعد اب یہ کہنا شروع کیا، یہ جو گروہ ہے نا، یہ جو اپنے آپ کو آل محمد سے وابستہ کہتا ہے، ان کا تو قرآن سے تعلق ہی کوئی نہیں، وہ اس قرآن پہ ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ہمارے تو قرآن کے 40 سپارے ہیں، ہمارا اصل قرآن جو ہے وہ ہمارے امام کے پاس ہے، قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، نہ معلوم کتنی باتیں ہمارے متعلق کہہ دی گئیں، کہنے کو کہہ دیا۔ لیکن جب یہ سارے دعووں کے ساتھ یہ بات مستشرقین کے سامنے پہنچی، یورپ کے لوگوں کے سامنے پہنچی، دوسرے مذاہب کے لوگوں کے پاس سامنے پہنچی، جن کے لیے ہم کہتے تھے کہ تمہاری بائبل تحریف شدہ ہے، تمہاری انجیل تحریف شدہ ہے، انہوں نے کہا جناب یہ آپ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کہتے ہیں رسول اس کو یوں ہی چھوڑ کے گئے تھے، بعد میں جنہوں نے جمع کیا وہ سب کے سب خود آپ کے عقیدے کے مطابق غیر معصوم، جب غیر معصوم کوئی کام کرے گا تو اس میں غلطی کا امکان بہرطور رہے گا۔ تم نے کہا قرآن نبی نے نہیں جمع کیا، کسی معصوم نے نہیں جمع کیا، غیر معصوم شخصیتوں نے جمع کیا، 2 گواہیوں پہ جمع کیا۔ تمہارے 2 گواہیوں کی تو کیفیت یہ ہے کہ آج 28 تاریخ کو مہینے کی چاند نکلنے کی 40 گواہیاں تمہیں مل جاتی ہیں۔ جس ملت میں گواہی کی یہ کیفیت ہو، وہاں 2 گواہی پر جو چیز جمع کی جائے گی وہ سوچئے کہ کیا وہ گواہیاں قابل اعتماد ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو تمہارے دعوے کے اعتبار سے قرآن قابل اعتماد نہیں رہا، پھر ملت اسلامیہ کا ایک بڑا گروہ بقول تمہارے ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہ قرآن تحریف شدہ ہے، یہ قرآن اصلی حالت میں نہیں ہے۔ اب اگر تم خود اس کو تحریف شدہ کہہ رہے ہو تو پھر ہم سے کیوں توقع کرتے ہو کہ ہم اس کو الہامی کتاب مانیں، اس کو غیر تحریف شدہ مانیں؟ تو اب اس کے اوپر کہہ تو کچھ نہیں سکتے، اپنی کہی ہوئی بات تھی جو سامنے آ رہی تھی، سارا غصہ ہم پہ اترا۔ یہ شیعہ تو ہمیشہ ہمارے رستے میں کانٹے بوتے ہیں، ہمیں دوسری قوموں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں۔ جو کہنا تھا تم نے دعویٰ کیا اور اس دعوے کے برے نتائج کا تم نے سامنا کیا، ہم سے نہ کل تم نے پوچھا نہ آج پوچھا کہ تمہارا عقیدہ ہے کیا۔ جناب والا، یہ بات کہنا ہی کہ قرآن بعد رسول جمع کیا گیا، غیر معصوم ہاتھوں سے جمع کیا گیا، یہ بات اپنے طور پر قرآن کی پوری حیثیت کو مشکوک کر دیتی ہے، اسے شک و شبہ کے میدان میں لے جا کے کھڑا کرتی ہے۔ قرآن کہتا رہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دنیا کہے گی کیسے یہ ممکن ہے کہ شک کی گنجائش اس میں نہ ہو؟ کیوں؟ سن 1938 میں ہمارے سب سے عظیم شاعر، ہمارے قومی زندگی کی بہت سا اور کلام تھا علامہ کا جو مختلف رسالوں میں چھپتا رہا، یہاں انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں پڑھتے رہے، لیکن کسی کتاب میں نہیں آیا۔ عمر کے آخری حصے میں آخری کتاب کے چھپ جانے کے بعد بھی کچھ شعر انہوں نے کہے، وہ بھی اس کتاب میں نہیں آئے۔ دوست احباب کی محفل میں بیٹھے ہیں، ایسے ہی ہنسی مذاق میں 2-4 شعر کہہ دیے، وہ ظاہر ان کتابوں میں نہیں آئے۔ تو اب بعد میں علامہ اقبال کے شائقین نے کوشش کی کہ جو علامہ کا جتنا کلام اب تک شائع نہیں ہوا یا کم از کم ان کتابوں میں نہیں آیا، شائع ہوا بھی ہے تو دوسرے رسالوں میں، دوسرے اخبارات میں، ان سب کو جمع کیا جائے۔ انہوں نے کوشش شروع کی سن 1938 سے لے کے قیام پاکستان تک، یعنی سن 47 تک، کل 10 سال کے عرصے میں، بلکہ 9 سال کے عرصے میں، علامہ اقبال کے فوراً بعد 9 سال کے عرصے میں تمام شائقین نے جہاں جہاں سے بھی علامہ کا کلام مل سکا اس کو جمع کرنا شروع کیا۔ 3 کتابیں لکھی گئیں، ایک کتاب کا نام ہے باقیات اقبال،
یہ سب سے پہلے تالیف ہوئی، اس میں علامہ اقبال کا جتنا کلام مل سکا جمع ہو گیا، لیکن کچھ دن کے بعد احساس ہوا کہ نہیں، ابھی علامہ کا کچھ اور کلام باقی ہے، اس کو بھی شامل ہونا چاہیے، تو ایک کتاب لکھی گئی رخت سفر، اس میں باقی کلام شامل کیا گیا۔ پھر بھی پتہ چلا کہ اب بھی کچھ کلام موجود ہے، اور اس کے بعد ایک اور کتاب لکھی گئی جس کا نام تھا سرود رفتہ۔ باقیات اقبال، رخت سفر، سرود رفتہ، 3 کتابوں میں آج کے اس دور میں جب خبر کا چھپانا یا خبر کا صیغہ راز میں رہ جانا بڑا مشکل ہے، اس وقت تمام ذرائع استعمال کر کے علامہ اقبال کا کلام جمع کیا گیا۔ ان 3 کتابوں میں سارا کلام جمع ہو جانے کے بعد اب تو ہونا چاہیے تھا کہ علامہ کا کوئی کلام باقی نہ رہ جائے، سب آ جائے، لیکن میں کوئی صاحب علم افراد میں نہیں ہوں، اپنے چھوٹے سے مشاہدے کی بنیاد پر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں علامہ اقبال کے کلام سے واقف ہوں، جو یقینی طور پہ علامہ اقبال کا ہے اور 3 کتابوں میں شامل نہیں ہوا ہے۔ سن 82 کی بات ہے، آج سے تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 30 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ دہلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار مبارک ہے، ان کے پائنتی کچھ بادشاہوں کی قبریں ہیں، اور اس کے فوراً بعد امیر خسرو کا مزار ہے، انہی کے پائنتی اسی کی دیوار کے اندر۔ امیر خسرو کے پائنتی کی طرف ایک پیپل کا بڑا سا درخت ہے۔ اب یہ سن 82 کی بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آج صورتحال کیا ہے۔ اس درخت پر ٹین کا ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے۔ اس بورڈ پر چونکہ خواجہ حسن نظامی ایک شخصیت تھے جو نظام الدین اولیاء کے گدی نشین تھے، علامہ اقبال کے ذاتی دوست تھے، علامہ اقبال کسی غرض سے دہلی گئے، وہاں پر دوست سے ملاقات ہوئی تو دوست کی شان میں ایک نظم کہی۔ علامہ اقبال کسی کی تعریف کریں تو وہ تعریف کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ خواجہ حسن نظامی کے مریدوں نے اس نظم کو لکھ کر اس بورڈ پر درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ وہ نہ سرود رفتہ میں ہے، نہ باقیات اقبال میں ہے، نہ رخت سفر میں ہے۔ یعنی 3 کتابیں لکھی جانے کے باوجود ابھی علامہ اقبال کا کچھ کلام ایسا موجود ہے جو کسی کتاب میں نہیں آیا۔ جمع کرنے کے جدید ترین ذرائع کے باوجود ابتدائی 9 سال کے اندر، علامہ اقبال کے دنیا سے جانے کے 9 سال کے اندر جو کلام جمع کیا گیا، وہ کلام تمام کا تمام جمع نہیں ہو سکا۔ اب بھی کلام اقبال ایسا موجود ہے کہ جو ان کتابوں میں نہیں آیا۔ یہ تو کلام جو جمع ہوا ہے اس میں کچھ اجزاء ایسے ہیں جو شامل نہیں ہو سکے۔ دوسری طرف جو کچھ کلام اقبال کہا گیا، جس چیز کو کلام اقبال کہا گیا، ایک علامہ اقبال کے اپنے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال، انہوں نے ایک مرتبہ ٹی وی کے ایک انٹرویو پہ ارشاد فرمایا کہ میرے باپ کی طرف جتنے کلام منسوب کیا جا رہا ہے ان کے انتقال کے بعد، یہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور اس میں علامہ اقبال کے اشعار دیے جا رہے ہیں، یہ سب میرے باپ کا کلام نہیں۔ ان میں سے بہت سے اشعار ایسے ہیں جو غلط طور پر ان کی طرف نسبت دیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو اس جملے کی صداقت کو ثابت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر اشعار کے سلسلے میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں کہ نہیں ہیں، تو پھر علامہ اقبال سے تعلق رکھنے والی اور بہت سی چیزوں میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ یہ علامہ اقبال کے ہیں کہ نہیں ہیں۔ بھئی بہت سی چیزیں ہیں نا کہ جہاں صرف اعتبار سے کام چلتا ہے۔ اب کوئی علامہ اقبال کا بیٹا ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سند کی ضرورت ہے۔ بہرطور یہ جو کچھ علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا گیا، اب زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اسکولوں کی دیواروں پر یہاں بیٹھے ہوئے بہت سے بچوں کو ایک شعر یاد ہوگا۔ جب شعر لکھا جاتا ہے نیچے علامہ اقبال کا نام بڑا جلی حروف سے لکھا جاتا ہے، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ علامہ اقبال کا معروف شعر سمجھا جاتا ہے، بچے اس کو یاد کرتے ہیں، کبھی تقریر کرنی ہو تو اس میں اس شعر کا حوالہ دیتے ہیں۔ جناب والا، یہ شعر علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، سیالکوٹ بلکہ اب یوں کہیے کہ ناروال کی ایک تحصیل ہے شکرگڑھ، اس شکرگڑھ میں ایک وکیل صاحب ہوا کرتے تھے، صادق حسین شاہ صاحب۔
یہ شعر ان کا شعر ہے. وہ بیچارے کہا کرتے تھے کہ علامہ اقبال کا ایک سے ایک لاجواب شعر ہے، اگر یہ شعر ان کو نہ دو گے تو ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، مجھ غریب کا تو سارا سرمایہ یہ شعر ہے. کئی مرتبہ اخبار نوائے وقت میں ان کی اصل نظم کہیے غزل کہیے وہ کوئی 32 اشعار پر مشتمل تھی، وہ پوری نظم انہوں نے شائع کرائی. کئی مرتبہ تردیدی بیان کیا کہ بھائی یہ شعر میرا ہے، علامہ اقبال کا نہیں ہے، لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی یہ شعر علامہ اقبال کا ہے. ایک شعر اکثر آپ حضرات سنتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری. ہم نے کہا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، جناب والا یہ بھی علامہ اقبال پر تہمت ہے، یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے. یہاں آپ کے شہر لاہور سے ایک پرچہ نکلا کرتا تھا، 7 روزہ پرچہ تھا، اس کا نام تھا ضرب ید اللہی. پرچے کا نام تھا ضرب ید اللہی. اس پرچے کے مالکان نے خواہش ظاہر کی، ایک شاعر تھے وقار امبالوی، ان سے گزارش کی کہ جناب پیشانی پہ لکھنے کے لیے ہمیں ایک شعر تصنیف کر دیجئے جس میں اخبار کا نام آ جائے. تو انہوں نے یہ شعر وضع کیا کہ اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہی. یہ اس اخبار کی پیشانی پر جب تک وہ اخبار 7 روزہ چھپتا رہا اس پہ یہ پیشانی پہ لکھا جاتا رہا. نیچے وقار امبالوی کا نام بھی تھا، وقار امبالوی بھی دنیا میں نہ رہے، پرچہ بھی نہ رہا، اور یہ شعر کھاتے میں ڈال دیا گیا علامہ اقبال کے. آپ نے غور فرمایا یہ ساری گفتگو جو اتنی میں نے کی صرف یہ بتانے کے لیے کہ آج کے جدید دور میں جب چیزوں تک پہنچنا دشواری نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس دور میں اگر کسی شاعر کا، گزرے ہوئے شاعر کا کلام اس کے بعد جمع کیا جائے تو نہ جو کچھ جمع کیا جاتا ہے وہ سب اس کا کلام ہوتا ہے، نہ اس کا سارا کلام جمع ہو پاتا ہے. اب سوچئے کہ اس زمانہ جہالت و جاہلیت میں بکھرا ہوا قرآن جو الگ الگ ایک سطروں کی صورت میں مختلف لوگوں کے پاس پڑا ہوا تھا، 13 سال مکے میں نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینے میں نازل ہوتا رہا. 87 کے قریب صورتیں ہیں جو مکے کے اندر نازل ہوئیں، 114 صورتوں میں سے جو باقی صورتیں ہیں وہ مدینے میں نازل ہوئیں. اب بھلا بتائیے کہ یہ پورے مکے اور مدینے کے درمیان بکھرے ہوئے قرآن میں یہ ٹکڑے جمع کرنے مسلمان بیٹھے ہیں، تو آج کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کچھ قرآن ہے یہ پورا قرآن ہے، اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اضافی جملہ شامل نہیں ہے؟ جہاں آپ نے کہا کہ قرآن ہم نے جمع کیا ہے بعد رسول، بس وہیں قرآن مشکوک ہو گیا، پھر قرآن شک و شبہ سے بالا تر نہیں ہوگا. آج دنیا واضح لفظوں میں سن لے، میں بتاؤں گا کہ یہ قرآن کیسے علی بن ابی طالب نے ہم تک پہنچایا ہے. لیکن اس مرحلے پر اتنا عرض کر دوں کہ یہ جو قرآن ہے نا، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے. ہم سے تو کسی نے کبھی پوچھا ہی نہیں. کاش پوچھتے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، شیخ مفید علی اللہ مقامہ کیا کہتے ہیں، شریف رضی نے اس معاملے میں کیا کہا ہے، شریف مرتضیٰ نے اس معاملے میں کیا کہا ہے. اگر زمانہ قدیم کے ان علماء کا نام اجنبی ہو تو آئیے اس عہد میں سید العلماء علامہ علی نقی نے کیا کہا ہے، جناب روح اللہ آیت اللہ خمینی نے اس معاملے میں کیا کہا ہے، جناب ابو القاسم الخوئی نے اپنی تفسیر البیان کے جو مقدمہ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کیا موقف بیان کیا ہے. آپ ان تمام شیعہ علماء کو قدیم سے لے کے جدید تک اٹھا کے پڑھ لیجئے. انہوں نے کہا کہ یہ قرآن جس حالت میں جس شکل میں آج موجود ہے اس میں کسی بھی غیر معصوم کا کوئی دخل نہیں. اللہ کے رسول نے جیسے مناسب سمجھا اس طرح قرآن کی ترتیب دلوائی اور اسی طرح وہ قرآن محفوظ ہو کے ہمارے درمیان ہے. نہ اس میں ایک لفظ اضافہ ہے نہ ایک لفظ کمی ہے. اگر کسی کو یہ باتیں اجنبی لگیں تو یہ اس کا قصور شاید نہ ہو، اس لیے
کہ عموماً ان موضوعات پر زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے کہا یہ ہمارا کارنامہ ہے، ہم بھی چپ ہو گئے کہ خوش ہو لیجئے، لیکن اب جب محسوس ہونے لگا، آج بین الاقوامی طور پر یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس قرآن کو کیسے محفوظ مانا جائے۔ سن 2006 میں برطانیہ میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں دنیا کے مختلف مقامات سے علماء بلائے گئے، پاکستان سے بھی کچھ حضرات کو جانے کا شرف حاصل ہوا۔ جب وہاں گئے تو اس کے دوران ہی، یعنی کانفرنس تو شروع ہونی تھی دن کو تقریباً کوئی 11 بجے کے قریب، اس سے پہلے 10 بجے کے قریب جب ریسیپشن کے اوپر جا کے اپنے اپنے نام لکھوائے جانے لگے کون کون آیا ہے، تو وہیں پر ایک کاؤنٹر پر ایک صاحب بیٹھے ہوئے وہ اعلان کر رہے تھے کہ جناب ہم برٹش میوزیم میں، جو برطانیہ کے عجائب گھر ہے، اس میں ایک نمائش کرنے جا رہے ہیں جس میں قدیم نسخے قرآن کے، قدیم نسخے بائبل کے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، قدیم نسخے انجیل کے، ان سب کے وہ نمونے رکھے جائیں گے، ان کی زیارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ شروع ہو رہی ہے کانفرنس 3 جون سے یہ نمائش، اور جاری رہے گی 13 ستمبر تک۔ تو آپ لوگوں کو موقع ملے تو وہ نمائش دیکھ لیجئے۔ یہ سب دعوت ناموں کے ساتھ وہ ایک کتاب تقسیم کر رہے تھے، اس کتاب کا نام تھا سیکریڈ، بڑی موٹی کتاب تھی، کوئی 500 صفحوں کی۔ اس کے اندر تمام ان تینوں کتابوں کے ماضی کے اوپر برطانوی علماء کے تحقیقی مقالے تھے۔ اس میں جو قرآن مجید کے اوپر مقدمہ لکھا ہوا تھا، اس کے اندر کہا گیا کہ یہ قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ جس کے اوپر نازل ہو رہا تھا اس کے پیش نظر اس کو کتاب بنانے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ انہوں نے الگ الگ جملوں کی صورت میں قرآن چھوڑا تھا۔ پھر آج تک یہ طے نہیں ہو سکا، مصنف کہہ رہا ہے کہ آج تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ قرآن مجید کو موجودہ کتابی شکل میں کس نے دیا۔ کم از کم رسول کے 20 سال کے بعد بعض نامعلوم لوگوں نے اس کتاب کو موجودہ شکل دی ہے۔ جب یہ ساری بات اس میں لکھی تھی، اب ظاہر ہے کہ ایک دین اسلام سے دلچسپی رکھنے والے کے لیے سب سے پہلا موضوع تو یہی ہوگا نا کہ یہ دیکھے کہ ہمارے متعلق کیا کہا گیا ہے۔ اس کتاب کو اٹھایا، کھول کے دیکھا، جب یہ نظر آیا، میرے ساتھ مانچسٹر کے ایک مولانا تشریف فرما تھے، بڑی بھاری بھرکم شخصیت تھے۔ میں نے کہا حضور یہ کتاب میں دیکھا آپ نے کیا لکھا ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم ان کی کتاب کو تحریف شدہ کہتے ہیں، وہ ہماری کتاب کو تحریف شدہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا مولانا یہ تو جواب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں تحریف شدہ، جب آپ کہتے ہیں تو آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی کتاب تحریف شدہ نہیں، اس الزام کا کیا جواب ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے انہوں نے بالکل غلط لکھا ہے، قرآن تو حضور کے زمانے کے اندر جمع ہو چکا تھا، حضور نے جمع بھی کر دیا تھا، حضور نے ترتیب بھی کر دے دی تھی، یہ تو تیسری خلافت میں اس کی تدوین کی گئی۔ تدوین ترجمہ ہے ایڈیٹنگ کا۔ ایڈیٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ مضمون کو ترتیب دی جائے، اس کو ترتیب دی جائے، اس میں جو زائد چیزیں ان کو نکالا جائے، جو مفید چیزیں ان کو رہنے دیا جائے، یہ سب ایڈیٹنگ سے متعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تیسری خلافت میں تدوین کی گئی تھی۔ میں نے کہا جب رسول ترتیب بھی دے چکے تھے، رسول جمع بھی کر چکے تھے، تو پھر تدوین کیا ہوئی؟ پھر تدوین کیا ہوئی؟ فرمانے لگے دراصل آپ کا شاید اس سبجیکٹ پہ کچھ مطالعہ ہو، میں نے یہ سبجیکٹ پہلے پڑھا نہیں ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ آج بین الاقوامی فورم پر مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے کہ اس قرآن کو الہامی ثابت کر سکے، اس لیے کہ 1400 سال سے کہتا آ رہا ہے اس کو ہم نے جمع کیا، ہم نے محفوظ کیا، ہم نہ ہوتے تو قرآن نہ ہوتا۔ تو اگر تم نے کیا ہے تو کبھی بھی یہ قرآن قابل اعتماد اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ سنیے، یہ دعویٰ بذات خود بہت بڑا شرک ہے، یہ دعویٰ کرنا کہ ہم اگر نہ ہوتے تو قرآن محفوظ نہ ہوتا، فلاں شخصیت نہ ہوتی تو قرآن محفوظ نہ ہوتا، اس لیے کہ قرآن مجید نے خود دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں، ہم ہی نے نازل کیا ہے، ہم ہی محافظ ہیں۔ نہیں، ابھی بات واضح نہیں ہوئی، دو کام ہیں، اور اللہ یہ کہہ کہ انا نحن، ہم ہیں، پورے یعنی خدائی عظمتوں کے اعلان و اقرار کے ساتھ کہ یہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، یہ ہم ہیں جس نے اس قرآن کو نازل بھی کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نازل کرنے والا بھی ہم۔
اور حفاظت کرنے والے بھی ہم، دونوں عمل بالکل برابر کے ہیں. نازل کرنے والے بھی ہم ہیں جس نے اس کو نازل کیا، ہم ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے. جناب والا دوسرے جز کو چھوڑیے، حفاظت کے جز کو چھوڑیے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا. جبرائیل لے کے آئے، رسول نے ہم تک پہنچایا، اللہ کہہ رہا ہے ہم ہیں جس نے نازل کیا. کیا کوئی فرد بشر یہ کہے کہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس میں فلاں جملہ بندوں کا کلام ہے، اس میں بشر کے کہے ہوئے 2 جملے شامل ہیں، جس نے یہ بات کہی دائرہ اسلام سے خارج؟ جس نے یہ کہا کہ قرآن کے نزول میں بشر کا ہاتھ ہے، چاہے ایک جملے کا ہو، چاہے ایک حرف کا ہو، چاہے ایک زیر زبر کا ہو، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ نہیں ہے بلکہ بندوں نے اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے، جیسے ہی یہ جملہ کسی نے کہا، جملہ کی صحت کو بعد میں دیکھا جائے گا، اس کا ایمان ختم. اللہ نے 2 عمل اپنی طرف نسبت دیے، دونوں سے نسبت برابر کی ہے. ہم ہی نے نازل کیا، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. نزول کے معاملے میں اگر گمان بھی ہو جائے کہ اس میں بشر کا ہاتھ ہے تو دائرہ اسلام سے خارج. اب کوئی کہے حفاظت کے معاملے میں ہمارا ہاتھ ہے تو سمجھ لیجیے جس نے یہ کہا اسلام سے خارج. یہ کہنا ہی شرک ہے کہ قرآن کو ہم نے بچایا، ہم نے محفوظ کیا. نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ کام ہم نے کیا. اچھا، جب اللہ کہتا ہے یہ کام ہم نے کیا تو اللہ کیسے کرتا ہے؟ کیا آ کے وہ کام کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم ہی نے موت و حیات کو خلق کیا، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم ہی عزت دیتے ہیں، ہم ہی ذلت دیتے ہیں. تو کیا روز ٹوکری میں بھر کے عزت لے کے آتا ہے اور مٹھی مٹھی بھر بانٹتا چلا جاتا ہے؟ کیا کسی کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اللہ کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نظام کائنات میں اس کے سارے کام اس کے کارندے کرتے ہیں، جتنے کام ہیں اس کے کارندے کرتے ہیں. لیکن اس کارندے کے لفظ کو سن کر کسی کے دل میں جذبہ شرکت کار خداوندی بیدار نہ ہو جائے اور وہ انگڑائیاں نہ لینے لگے کہ میں بھی کاش اللہ کا کام کرنے پہ لگ جاؤں. نہیں، اللہ کام لیتا ہے اپنے بندوں سے، اپنے مخلوق سے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے کسی اور نوع کی شخصیتیں ہوں، ان سے اپنا کام لیتا ہے. لیکن ایک بڑی لازمی شرط ہے، وہ اس سے کام لیتا ہے جس کے کیے ہوئے کام میں ذرہ برابر غلطی کا امکان نہ ہو. اگر اس نے قبض روح پر ملک الموت کو متعین کیا ہے اور کہتا یہ ہے کہ میں روح قبض کرتا ہوں، میں تمہاری جانیں لیتا ہوں، میں تمہاری زندگی کا خاتمہ کرتا ہوں، تو جس کے سپرد کیا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک الموت کے سپرد کسی خاص روح کو قبض کرنا ہو اور وہ غلطی سے کسی اور کی روح قبض کر لے. جہاں غلطی کا امکان نہیں ہوگا وہیں اللہ کہے گا یہ کام میرا ہے. اب اگر وہ کہتا ہے کہ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو نازل کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں لے کے خود نہیں آئے گا، لائے گا جبرائیل. جس کے پاس نازل ہوگا وہ ذات رسول کی، نہ جبرائیل غلطی کرے گا نہ رسول غلطی کرے گا. تو اب اگر اس نے کہا کہ ہم ہی نے اس کی حفاظت کی ہے تو ایسا محافظ ہونا چاہیے جس کی حفاظت میں غلطی کی گنجائش نہ ہو. اور پھر جب تمہارا عقیدہ ہو، یہ تمہارے عقیدے کا جز ہو کہ چاہے کوئی کتنے ہی بلند مرتبہ پہ فائز ہو جائے لیکن وہ معصوم نہیں ہے، تو جب معصوم نہیں مانا تو غلطی کا امکان مانا. غلطی کا امکان مانا تو اب کار خداوندی ان کے سپرد نہیں ہو سکتا. ڈھونڈو کسی معصوم فرد کو. اگر قرآن محفوظ ہے تو معصوم کے ہاتھوں محفوظ ہے، غیر معصوم کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. اپنے ذہنوں میں پیدا ہونے والے دشمن کے پھیلائے ہوئے پراپگنڈے کے تمام گرد و غبار کو دور کیجئے اور اس حقیقت کو ذہنوں میں سمجھ لیجئے. جس طرح اہل بیت کے عظمت کا دنیا سے تعارف کرانا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن کے صحت کا، قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کا
اور قرآن میں ذرہ برابر بھی کمی زیادتی نہ ہونے کا دنیا سے اقرار کروانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اوروں کا کوئی تعلق نہیں ہے، اوروں کا کوئی ربط نہیں ہے۔ جنہوں نے قرآن کو اہل بیت سے الگ کر لیا وہ لفظ تو لے گئے، روح قرآن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اگر وقت ہوتا تو میں پوری تقریر اس کے اوپر کرتا کہ یہ قرآن جو اہل بیت سے الگ ہو جائے، بس یہ چند الفاظ ہیں عربی زبان کے، عربی لغت کے، ان کا اس قرآن سے کوئی تعلق نہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ لفظوں سے دھوکہ نہ کھانا۔ تم 1400 سال میں شکلیں دیکھ کر ہی اسلام کا فیصلہ کرتے رہے، داڑھی بڑی لمبی ہے، شلوار بڑی اونچی ہے، کرتا بہت لمبا ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، یہی دیکھتے رہے۔ اس کے ہاتھ سے بہتے ہوئے خون کو تم نے نہیں دیکھا، اس کے چھینے ہوئے حقوق کو تم نے نہیں دیکھا، اس کی ہوئی ظلم و زیادتی کو تم نے نہیں دیکھا۔ اس نے عملاً خدا کی خدائی میں رہتے ہوئے عطاوت خداوندی کے مقابلے میں اپنی خدائی کے دعوے کیے، اس کو تم نے نہیں دیکھا، تم صرف شکل دیکھ کے اس کا کلمہ پڑھتے چلے گئے۔ تو اگر شکل کی بات ہے تو یقیناً تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ قرآن ہوگا، اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی، لیکن وہ قرآن جو اللہ کے رسول پہ نازل ہوا ہے، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، یاد رکھیے ہدایت کے لیے لفظ نازل نہیں ہوئے، قرآن کے معنی نازل ہوئے ہیں۔ لفظ ہدایت نہیں دیتے، اس کا مفہوم ہدایت دیتا ہے، اس کے معنی ہدایت دیتے ہیں، اور معنی وہ نہیں ہے جو نچلی سطر میں لکھے ہوئے ہیں۔ معنی وہ نہیں ہے جو نچلی سطر میں لکھے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اس کو یوں دیکھیے کہ معنی کبھی بھی لفظ سے جدا نہیں ہوتے۔ لفظ اسی وقت تک صحیح معنوں میں لفظ ہے جب تک معنی اس سے متصل ہوں۔ میں اگر پانی کہوں تو پانی سے مراد ایک مشروب ہے جو ہماری پیاس بجھاتا ہے۔ اگر پانی سے مراد وہ مشروب نہ ہو تو اب گویا پانی ایک بے معنی لفظ ہے۔ اس کی حقیقت ہی در حقیقت وہ چیز ہے جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے جتنے الفاظ ہیں اس کے معنی وہ نیچے لکھے ہوئے الفاظ نہیں۔ ارے جناب بڑی لمبی بات ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ لفظ کی ترجمانی اگر لفظ سے کرنی ہوتی تو کیا اللہ سے بہتر کوئی لفظ کہنے والا تھا؟ بھائی جو بات اللہ کہنا چاہتا ہے اس سے بہتر کوئی انتخاب کر سکتا ہے کہ کن لفظوں میں کہی جائے؟ میں کہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے لفظ میرے مافیوز ضمیر کو ظاہر نہ کر سکیں، میری نگاہ میں اتنی زیادہ وسعت نہ ہو، میرے بیان میں وہ بلاغت وہ فصاحت نہ ہو کہ میرا جملہ میرے مافیوز ضمیر کو بیان کر سکے، لیکن وہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چند کے لغت ہماری ہے لیکن اس میں سے لفظ منتخب کر رہا ہے اپنی بات کہنے کے لیے، تو وہ الفاظ پوری طرح اس معنی کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس معنی کو کافی نہیں سمجھا قرآن کے ساتھ، اس لیے کہ پچھلے انبیاء کو بھی اس نے کتاب دے کے بھیجی تھی، اس کے ساتھ بھی معنی موجود تھے، لیکن جب معنی بھی لفظ میں تھے کتاب بھی لفظ میں تھی تو وہ جو کتاب سے کھیلنا چاہتے تھے انہوں نے معنی کے لفظوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ ضروری تھا کہ معنی قرآن کو الفاظ سے نکال کر کسی ایسی شکل میں پیش کیا جائے کہ اس میں پھر شک و شبے کی گنجائش نہ رہے۔ دیکھیے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سنی ہوئی نا حدیث آپ حضرات کی؟ امام ابن تیمیہ، یہ جو وہابی نظام ہے نا پورا، اس کے مورث اعلیٰ امام ابن تیمیہ ہیں، 7ویں صدی ہجری کے شخصیت ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت حدیث تو حضور کی صحیح ہے، یہی ارشاد فرمایا تھا، لیکن علی کا مطلب ہے بلند، اونچا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت اونچا ہے۔ ترجمہ یہ کیا کہ دروازہ بہت اونچا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ معنی سامنے ہیں لیکن اب معنی سے کھیلا جا رہا ہے، معنی سے کھیلا جا رہا ہے، لیکن جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کی منشا کو مخلوق تک منتقل کر دیں، انہوں نے کہا اچھا تم نے یہاں علی کے معنی جا کے لغت میں دیکھے اور کہا علی کے یہ معنی ہے۔ ایک اور موقع آیا
وہاں بھی علی کی فضیلت کا تذکرہ کرنا تھا تو وہاں تذکرے میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، اور وہ کیا کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ جو کہا یہ علی، ہاذا یہ علی اس کا مولا ہے، یہ وہ جز ہے جس نے اب معنی کو اتنا متعین کر دیا کہ اب اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ گویا قرآن کے معنی الفاظ میں نہیں ہیں، قرآن کے معنی کچھ شخصیتوں کے اعمال و افعال میں ہیں۔ قرآن زبان سے کہتا جاتا ہے، شخصیتیں کر کے دکھاتی جاتی ہیں۔ اب قرآن اسی وقت مکمل ہو سکتا ہے کہ جہاں لفظ ہو وہاں معنی موجود ہو۔ اگر اہل بیت کے قرآن کے بغیر قرآن ہوگا تو وہ لفظ تو ہوں گے، قرآن نہیں ہوگا۔ بس جناب والا، یہی وہ سفر ہے جو آل محمد کرتے رہے، اور علی بن ابی طالب اس قافلہ محافظین کا سرخیل، یہ اس حفاظت کے نظام کا وہ بنیادی کردار جس کے وجود سے اس حفاظت کے قاعدے قانون معین ہوئے۔ اس علی نے جب قرآن کی بات ہونے لگی تو کہا دیکھو اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو نا تو یہ بات یاد رکھنا، یہ قرآن جتنا ہے یہ سب جمع ہے ایک سورے کے اندر، تم نہ نکال سکو، تم نہ سمجھ سکو، لیکن ہم سے پوچھو ہم تمہیں بتائیں گے کہ ایک سورہ الحمد پورے قرآن کو کیسے سمیٹے ہوئے ہے۔ جب تمہیں سورہ الحمد میں قرآن کا شامل ہونا سمجھ میں نہیں آئے گا تو تم یہ کیسے سمجھو گے کہ بائے بسم اللہ میں وہ پورا قرآن شامل ہے، اور جب بائے بسم اللہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں بے کا نقطہ کیسے ہوں۔ لیکن تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ جان لینا کہ قرآن کے معنی کو اگر بے کا نقطہ نکال کر سمجھنا چاہا تو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس وہی علی اپنی حفاظتوں کی تمام ذمہ داریاں پوری کر کے، اللہ توفیق دے کہ میں کچھ تفصیلات گوش گزار کر سکوں اور ان مجلسوں سے کم از کم ایک پیغام پوری طرح آپ تک پہنچ سکے۔ لیکن اب اس مرحلے پر وہ منزل آ گئی کہ جہاں علی ابن ابی طالب سفر حفاظت کر پوری طرح سے طے کر چکا، ساری امانتیں جس طرح رسول دنیا سے جاتے ہوئے مطمئن ہے کہ میرے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، اس لیے کہ بڑا مضبوط قلعہ ہے جس میں میں نے اسلام کو رکھا ہے، اسی طرح علی بھی مطمئن ہے کہ میں اس کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ نماز کے لیے علی وصیتیں کر رہے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے علی وصیتیں کر رہے ہیں، یتیموں بیواؤں کے سلسلے میں علی وصیت کر رہے ہیں۔ اسلام کے سلسلے میں علی کو فکر نہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ دوسرا علی موجود ہے، دوسرا علی ہے جو موجود ہے، حفاظت کرے گا۔ یہ آج کا دن، یہ علی کا پورا دن گزرا ہے کس کیفیت میں؟ بار بار پورا دن، کل کا زخم کھانے کے بعد وہ تو زخم کی اذیت کا دن تھا، آج کا دن وہ ہے کہ صبح صبح شہر سے ایک حکیم بلایا گیا، نام تحصیل، وہ آیا، اس نے آ کے مولا کی حالت دیکھی، ہتھیلیاں دیکھیں، چہرے کا رنگ دیکھا، ایک مرتبہ سر سے عمامہ اتار کے پھینک دیا۔ مسلمانوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا۔ حسین سے مخاطب ہوا کہ مسلمانوں نے اپنے امیر کو قتل کر دیا، اس لیے کہ مولا کو تلوار جس زہر میں بجھائی گئی تھی اس زہر کی مقدار اتنی تھی کہ پورے شہر کوفہ کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اہتمام میں تجہیز و تکفین کر لیں شہزادے، اب علی دنیا میں نہیں بچیں گے، یہ حکیم کہہ رہا ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ امام کے ایک صحابی تھے اسبغ ابن نباتہ، بڑی عقیدت رکھتے تھے امام سے، دروازے پہ آئے، دستک دی، مولا حسن مجھے ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت کر لینے دیجئے، مولا کی زیارت کر لینے دیجئے۔ امام حسن نے کہا بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس وقت تمہارا آنا ان کے لیے زحمت کا باعث ہوگا، چلے جاؤ، یہ وقت مناسب نہیں ہے کہ علی سے ملاقات ہو۔ حسن یہ کہہ کے اندر آ گئے، اسبغ ابن نباتہ دروازے پہ بیٹھ گئے، زارو قطار روتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن کسی غرض سے پھر باہر نکلے، اسبغ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا مولا
پیروں میں طاقت نہیں ہے، کیسے علی کے در کے چھوڑ کے جاؤں؟ آپ کہتے ہیں کہ علی کی یہ کیفیت ہے، اپنے آقا و مولا کو اس کیفیت میں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ اے مولا، ایک مرتبہ مجھے مولا کی زیارت کر لینے دے، میں کچھ نہیں کہوں گا، ان سے باتیں نہیں کروں گا، ایک مرتبہ چہرے کی زیارت تو کر لینے دے۔ جب اصرار بہت بڑا، امام حسن نے اسبق کو ساتھ لیا، لے کے گئے۔ اسبق بعد میں آ کے بتاتے ہیں کہ مولا کے چہرے کے اوپر ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، ماتھے پہ ایک پٹی بندھی تھی، پٹی کا رنگ زرد تھا، لیکن چہرے کی رنگت ایسی ہو گئی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پٹی کہاں ختم ہوئی اور چہرہ کہاں سے شروع ہوا۔ بے ساختہ مولا کی یہ کیفیت دیکھی، اسبق رونے لگے۔ مولا نے آنکھیں کھولی، اسبق کیوں رو رہے ہو؟ میں تو جنت الفردوس کی طرف جا رہا ہوں، میں تو ان ہستیوں کی طرف جا رہا ہوں کہ جو مجھ سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہیں، ذات رسالت کی خدمت میں جا رہا ہوں، تو کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہا مولا آپ تو جا رہے ہیں نا اپنے سے بہتر شخصیتوں کے پاس، آپ تو جا رہے ہیں جنت الفردوس میں، یہ بتائیے ہمیں کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہمارا تو امام جا رہا ہے۔ اس طرح سے جناب اسبغ ابن نباتہ روتے ہوئے رخصت ہوئے۔ سارا دن کبھی کبھی اجازت ملتی ہے تو کچھ لوگ زیارت کر لیتے ہیں، مومنین اور زیارت کر کے چلے جاتے ہیں۔ جب ذرا سے وہ جاتے ہیں تو اب گھر کی بے چین خواتین، خاص طور پہ علی کی بیٹیاں، وہ اس انتظار میں ہیں کہ میرے بابا اگر اکیلے ہوں 2 گھڑی ہم خدمت میں جا کے بیٹھ جائیں۔ بچیاں آتی ہیں، علی کو چاری طرف سے گھیر لیتی ہیں، کچھ دیر تک بابا سے باتیں ہوتی ہیں کہ اتنے میں پھر صدا گونجتی ہے، بیویوں تم پردے میں چلی جاؤ، کچھ مومن زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ سارا دن یہ صورتحال جاری ہے۔ ایک موقع آیا، زینب آئی، آ کے بیٹھ گئی بابا کے پاس۔ طریقہ یہ تھا کہ بیویاں آتی تھیں، بیٹھتی تھیں، کبھی علی کلام کرتے تھے، کبھی شہزادیاں پوچھتی تھیں مولا طبیعت کیسی ہے، زخم میں تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، ہم کوئی آپ کو آرام پہنچا سکتے ہیں، غذا کی کوئی چیز حاضر کریں؟ جس طرح ممکن تھا کوشش کرتی تھیں کہ تیمارداری کرے۔ زینب ہر دفعہ جب آتی تھی کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر خاموشی سے اٹھ جاتی تھی، زبان تک کوئی بات آتی تھی چلی جاتی تھی۔ اب جو ایک مرتبہ موقع ملا کہ علی کے پاس زینب بیٹھی تھی، علی نے آنکھیں کھولی، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں صبح سے تو کچھ کہنا چاہتی ہے، بیٹی کیا کچھ پوچھنا ہے؟ بابا سے پوچھنا ہے؟ کہا بابا ایک بات بڑی دل میں بے کھٹک رہی ہے، پوچھنا چاہتی ہوں۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بابا وہ جو رسول خدا کی کنیز ہے نا ام ایمن، ایک خاتون تھیں، جناب عبداللہ والد جناب رسالت میں آپ کی کنیز تھیں، اور حضور کی وراثت میں باپ کی طرف سے یہ واحد شخصیت ہیں جو بطور ترکے کے ملی تھیں اور حضور کی دایا کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ تو جناب زینب کا بچپنا تھا، یہ ام ایمن اکثر جناب زینب کو گود میں لے کے بٹھا لیتی تھیں اور پھر رسول کی باتیں سناتی رہتی تھیں۔ نہ معلوم کوئی بات کہی تھی ام ایمن نے جناب زینب سے، اب باپ سے مخاطب ہوئی، بابا مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ بیٹی کیا بات پوچھنی ہے؟ وہ جو ام ایمن ایک بات مجھ سے کہتی ہیں، بس اتنا بتا دیجئے کہ وہ بات صحیح ہے، کیا وہ بات صحیح ہے؟ نہ معلوم اس جملے میں کیا تھا، علی کے ذہن میں کیا آیا، اچانک علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی ام ایمن نے صحیح کہا ہے، صحیح کہا ہے۔ علی شہید ہو گئے، علی کا جنازہ اٹھ گیا، وقت گزر گیا۔ جو بیویاں اس وقت موجود تھی نا، ان کے ذہن میں یہ سوال کہ جب کبھی زینب سے ملاقات ہو، تنہائی ہو، تو کہتی تھی زینب اس دن تم نے بابا سے کیا پوچھا تھا، بابا نے کس بات کے لیے کہا تھا کہ وہ صحیح ہے؟ ادھر بیویاں سوال کرتی، زینب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتی، نظریں ویران ہو جاتی۔ ایک مرتبہ زینب اتنی افسردہ ہوتی کہ بیویوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ایسا دردناک پہلو ہے کہ زینب بیان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے رفتہ رفتہ پوچھنا چھوڑ دیا، نہیں پوچھا۔ دن گزرتے گئے، 20 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے۔ محرم کی 10 تاریخ آئی، 61 ہجری، ایک ایک کر کے لوگ میدان میں جاتے رہے۔ ایک مرتبہ 32 سال کا ایک جوان خیمے میں داخل ہوا، شہزادی ذرا مجھے مشکیزہ تو دیجیے، ذرا
مشکیزہ تو دیجئے۔ میرے آقا نے کہا ہے عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ زینب نے مشکیزہ پکڑایا اور اس کے بعد کہا عباس ذرا بیٹھ جاؤ، تمہیں ایک حدیث رسول سناؤں گی، بیٹھ جاؤ، ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ ایسا لگا کہ درس دینے والا درس دے رہا ہے اور سعادت مند شاگرد دو زانو ہو کے ادب سے بیٹھا ہوا ہے۔ زینب مخاطب ہوئی، اب وہ بات جو 20 سال تک زینب نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، آج بیان کا وقت آ گیا۔ کہا جب میں چھوٹی سی تھی تو جناب ام ایمن مجھے گود میں لے کے بیٹھتی تھی اور بار بار میرے بازوؤں پہ ہاتھ پھیرتی تھی اور کہتی تھی اے زینب تیرے نانا نے کہا ہے تیرے ان بازوؤں میں رسی بندھے گی، رسی بندھے گی۔ بیٹا عباس مجھے یقین نہیں آتا تھا میرے بازوؤں میں کون رسی باندھے گا، اور جب اللہ نے مجھے تجھ جیسا بھائی دیا، تجھ جیسا بھائی دیا، میں کہتی تھی کون ہے جو میرے بازو میں رسی باندھے، لیکن میں نے بابا سے آخری وقت میں یہی پوچھا تھا کہ کہیں سمجھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، رسول نے کچھ اور کہا ہو، لیکن بابا نے تصدیق کر دی۔ اس کے باوجود دل نہیں مانتا تھا کہ کون میرے بازو میں رسی باندھے گا۔ اے عباس اب جو تو نے جانے کا ارادہ کیا میں سمجھ گئی کہ رسی بھی باندھی جائے گی، بازاروں میں بھی پھرائی جاؤں گی، سر سے چادر بھی چھینی جائے گی۔ سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما دے، ہمیں ان کی زیارت مشرف فرما دے، اور جسے شرف زیارت امام ملے اسے توفیق نصرت امام بھی عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص اپنے مرحومین کے لیے بھی، یہاں کے منتظمین کے مرحومین کے لیے بھی، اور اس عزا سے تعلق رکھنے والے تمام ذاکرین خطبہ جو ماضی میں بھی خدمت سر انجام دیتے رہے اور اب بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان سب کے متعلقین کے درجات کی بلندی کے لیے ہماری طرف سے آنسوؤں کے ان نذرانے کے ثواب کے ساتھ ساتھ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کا ثواب بھی پیش کیجیے۔